ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ اس قوم پرستی کے لیے انہوں نے ایک دشمن تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ اگر دشمن نہیں ہے تو اس قوم میں کمپٹیشن نہیں ہوگی اس قوم۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ نہ دیکھیں، آپ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے نیشنلزم۔ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے ٹائپس کون کون سی ہے، دنیا میں اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، قرآن کی روح سے ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے سورہ حجرات آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے سارے انسانوں، میں نے آپ کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کی ہے اور پھر آپ کو مختلف قبائل، مختلف برادریاں اور مختلف قوموں کے اندر، مختلف پاپولیشن، مختلف ٹرائبس کے اندر تقسیم کی ہے، صرف اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو، آپ ایک دوسرے کے آسانی سے آپ ریکوگنائز کر سکو، اور آپ میں سب سے بہترین اور سب سے برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ کیئرفل ہو، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، اور اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نسل، رنگ، زبان اور علاقوں کے اندر تقسیم کیا، مختلف کلچر کے اندر تقسیم کیا۔ پھر انسان نے یہ تقسیم شروع کیا کہ یہ میرا اپنی ٹیریٹری کا، اپنی کلچر کا، اپنی نسل کا ہے تو یہ میرا اپنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بندے ہیں یہ غیر ہیں۔ انسان نے اس پہ بس نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر یہ بتایا کہ یہ میرا اپنا جو ہے، جو میرا اپنے نسل سے ہے اور میرے اپنی قوم سے ہے، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ اور پھر انسان نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ انسان نے یہ بتایا کہ یہ جو میرا اپنی مخصوص علاقے سے ہے، مخصوص نسل سے ہے، مخصوص زبان بولنے والا ہے، مخصوص ٹیریٹری کے ہے اور مخصوص قوم اور نسب کے ہے، اس کا میں زیادہ قدر کروں گا، اور جو اس کے ساتھ نہیں لنک ہے اس کو میں ذلت سے، اس کو میں حقارت سے، اس کو میں عداوت سے، اس کو میں نفرت سے دیکھوں گا۔ اور اس چیز کی بنیاد انسان نے رکھی گئی، اور سب سے پہلے یہود نے اس کی بنیاد رکھی کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ قوم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، جو یہود ہے وہ برتر ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کمتر ہے، ہم سپیریئر ہے اور باقی لوگ وہ انفیریئر، وی آر دا سپیریئر۔ اور وہاں سے ایک ریشل نیشنلزم کا آغاز ہوا کہ نسل کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے آپ کو برتر اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے شروع لگا۔ پھر اس کے بعد ہندو کے ہاں انہوں نے بھی اپنے آپ کو یہ اپنی اندر جو اس کے قوم تھی وہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہم برتر ہیں، ہم سپیریئر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کالے اور گوروں کا فرق جو امریکہ میں ہے، کلر نیشنلزم، ایک وقت تھا جو لنگوسٹک نیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی کہ اس زبان کے بولنے والے وہ برتر ہو گئے، وہ سپیریئر ہو گئے، اور جو اس زبان کو نہ بولتے ہو وہ کمتر ہو گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی نیشنلزم کی بنیاد پر جو لوگوں نے تقسیم شروع کی، اس میں اتنی نفرت اور اتنی عداوت آ گئی کہ اس سے دنیا کے اندر بہت زیادہ جنگیں، دنیا کے اندر بہت زیادہ فساد، وہ چیزیں شروع ہو گئی، اور یہ عالمگیر فساد کا سبب بنی۔ ان سب باتوں میں جو چیز کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا نسل سے ہے، جو میری قوم سے ہے، جو میری زبان بولنے والا ہے، جو میری نسب سے ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ سپیریئر ہے، اور جو میری نسل سے نہیں ہے، میری قوم اور میری زبان بولنے والا نہیں ہے، وہ کمتر ہے۔ اس کی مال، اس کی جان اور اس کی آبرو میرے لیے حلال ہے۔ مجھے حق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ ان کو غلام بناؤ، مجھے حق پہنچتا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیات میں ان سارے چیز کی نفی کر دی اور یہ بتایا کہ یہ جو نسل ہے، یا یہ جو قوم ہے، یا یہ جو زبان ہے، یہ آپ کی اپنی اختیار میں ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔
اس میں آپ کا کوئی لینا دینا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کے اندر پیدا کیا، اس علاقے کے اندر پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ ناگزیر تھا کہ مختلف قبائل کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر اس کو تقسیم کرنا تھا. ایک جگہ پر وہ تو نہیں بس سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کے اندر ان کو تقسیم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صرف یو کین ریکوگنائز ایچ ادر، یو کین ریسپیکٹ ون اندر. یہ صرف اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ایک ہے. کس طرح آپ ایک ہے؟ اس طرح آپ ایک ہے کہ آپ کا خدا ایک ہے، ایک خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کا مادہ تخلیق ایک ہے، جس مادے سے آپ پیدا کی گئی ہے وہ سارے انسانوں کی ایک ہے. اور تیسری چیز جو آپ میں ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ تخلیق ایک ہے. جب آپ کی خدا ایک ہے، جب آپ کی مادہ تخلیق ایک ہے، اور جب آپ کی طریقہ تخلیق ایک ہے، تو پھر یہ امتیاز، پھر یہ نفرت، پھر یہ عداوت، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہ کس بات پر ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ نے قوم اور قبیلوں کے اندر کیوں تقسیم کیا، تو یہ اس لیے تقسیم کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو. اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی ہر چیز کے اندر رکھی ہے، پھلوں کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوراک کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر قسم جانور کے اندر رکھی ہے، اس لیے کہ ڈائیورسٹی میں خوبصورتی ہوتی ہے. حالانکہ انسان نے اس ڈائیورسٹی کو، اس مختلف چیز کو، انسان نے اس کو حقارت کے لیے، ذلت کے لیے استعمال کیا، اور ایک دوسرے پر برتری اس کے لیے استعمال کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نیشنلزم کیا چیز ہے؟ نیشنلزم کی تاریخی پس منظر میں ہم جاتے ہیں. اس کے دو فیزز ہیں. سب سے پہلے فیز میں جب ہم جائیں گے تو یہ یورپ کے ان کے فلسفوں میں ایک فلسفہ ہے. اور جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو ان صنعتی انقلاب کے اندر یہ وہ وقت تھا جب کلیسا، سائنس اور فلسفہ کے درمیان ایک کشمکش برپا تھی. اور اس کشمکش کے نتائج میں، اس کشمکش کے کنسیکوینسز میں بہت زیادہ نظریات وہ جنم لے رہے تھے. اور ایک نظریہ یہ تھا کہ صنعتی انقلاب نے قدیم روایتی قبائل وابستگی کو کمزور کیا. جو صنعتی انقلاب تھا انہوں نے ٹرائب سسٹم کو کمزور کیا، اور ٹرائب سسٹم کو حتیٰ کہ ختم کیا، اور جدید صنعتی انقلاب آ گیا. اور اس صنعتی انقلاب میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو لوگ ایک نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے، جو اس جگہ میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک قوم ہے، ان کی ساری چیزیں وہ ایک ہوگی. اور انہوں نے یہ بات رکھی، جو انہوں نے ایک نیشنلزم کی بنیاد رکھی اور قبائل کو ختم کیا. اس صنعتی جو ایک انقلاب شروع ہوا تھا ان کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے جو چیز شروع کی تھی، اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ایک فلسفے کی بنیاد رکھی، اور اس فلسفے کو انہوں نے نیشنلزم کا نام دیا. اس کا سب سے جو پہلا چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو افراد ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک قوم بنانی چاہیے. سب سے پہلی بنیاد ان کی یہ تھی. دوسری بنیاد ان کی یہ تھی کہ جو افراد اس مخصوص نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی قوم بن گئی تو اس کے ایک آزاد سیاسی وجود ہونی چاہیے جو اس کے اجتماعی معاملات کو طے کر سکے. تیسری چیز یہ تھی کہ عوام کی خود مختاری، وہ قوم جو اپنی اجتماعی معاملات طے کرنے میں آزاد ہو اور خود مختار ہو. چوتھی چیز یہ تھی کہ ان قوم کے لیے ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے. اور پانچویں چیز یہ تھی کہ ان قوم کے لیے آزاد ریاست، ان قوم کی جمہور، ان قوم کی جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کے لیے فیصلے کریں گے کہ وہ آزاد ریاست کس چیز کی بنیاد پر ہوگی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، جب ایک نسل ہے تو اس نسل جب ایک جگہ میں رہتے ہیں تو یہ قوم اس کے لیے نام دینی چاہیے، اور یہ ایک قوم ہے. اس نسل کے لیے ایک آزاد سیاسی وجود چاہیے. تیسری چیز عوام کی خود مختاری چاہیے، اور چوتھی چیز ایک آزاد ریاست چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو خود مختاری چاہیے. یہ اس کی بنیاد اس وقت میں رکھی گئی جو صنعتی انقلاب آ گیا، اور اس کے لیے ایک نیشنلزم کی، ایک فلسفے کی ضرورت تھی، اور اس نیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی. پھر الیگزینڈر اس نے اس کے لیے 3 بنیادیں رکھی. اور اس نیشنلزم کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد تھی، خود کفیل صنعتی معیشت ہو اس نیشنلزم میں. کیونکہ خود کفیل صنعتی معیشت اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اقتدار اعلیٰ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، پھر آپ دوسرے کے اقتدار اعلیٰ کو فالو کریں گے. دوسری چیز، طاقتور مرکزی اتھارٹی اور اتحاد ہونی چاہیے. اور تیسری چیز، ایک مشترک زبان ہونی چاہیے.
اس نے الیگزینڈر نے نیشنلزم کے لیے یہ 3 بنیادیں رکھی کہ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اب جو یورپ اس میں صنعتی انقلاب آیا تھا، انہوں نے ان 3 کاموں پر، ان 3 پرنسپلز پر اور ان 3 اصولوں پر کام شروع کیا۔ اور ان اصولوں میں جو پہلا اصول تھا کہ آپ ایک خود کفیل صنعتی معیشت آپ نے ضرور ہونا ہے، تو اس کے لیے ان کے درمیان، یورپ کے اقوام کے درمیان جو انہوں نے وہ قومیں بنائی، ان کے درمیان ایک کمپٹیشن شروع ہوئی۔ اور جب ایک کمپٹیشن شروع ہوئی تو ان کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور یہ ٹکراؤ یہ انتہا پسندانہ شکل تک اور یہ اپنی آخری حد تک پہنچ گئی، اور انٹیگرل نیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک جو نیشنلزم تھا جو لوگوں کو اس قدیم زرعی طور طریقوں سے نکال کر صنعتی ترقی میں، صنعتی انقلاب میں لوگوں کو لایا گیا، اور اس صنعتی انقلاب کو ترقی دینے کے لیے اس نیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ نیشنلزم، اس کی میں نے پہلے جو 4-5 بنیادی اصول تھی، اور پھر الیگزینڈر نے جو 3 بنیادی اصول رکھی گئی تھی، یہ نیشنلزم پھر انٹیگرل نیشنلزم اس کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ فسطائیت کی شکل اختیار کر گئی۔ انٹیگرل نیشنلزم اور فسطائیت اس طرح ہوئی کہ اس کی بہت خطرناک نتائج سامنے آ گئی۔ سب سے پہلا جو نتیجہ اس کے سامنے آ گئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرد کی بجائے قوم کو پرائرٹی دی، کہ فرد اس کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور ہمارے لیے اہمیت کی چیز وہ قوم ہے۔ قومی مفاد کو، قومی سلامتی کو، قومی تفاخر کو اہم ترین موضوعات یہ رکھی گئی کہ ہمیں قوم کو ترجیح دینی چاہیے فرد کی بجائے۔ اس کے کانسیکوینسز یہ آ گئی۔ دوسری چیز، چونکہ یہ قوم یہ ریاست ڈیل کرتی ہے، تو ریاست کو بھی لامحدود اختیارات دی گئی اور غیر معمولی اہمیت دی گئی۔ تیسری چیز، یہ قوم جو یہ نیشنلزم تھی، ان کی نتائج یہ آ گئی کہ ان میں احساسی برتری آ گئی۔ یہ قوم، میں ایک قوم ہوں، ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہ ایک قوم ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہم افضل قوم ہیں اور باقی قوم یہ افضل نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ تھی کہ اس قوم پرستی کے لیے انہوں نے ایک دشمن تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ اگر دشمن نہیں ہے تو اس قوم میں کمپٹیشن نہیں ہوگی، اس قوم میں وحدت نہیں ہوگی۔ تو ان نیشنلزم جو پہلے فیز میں تھا، ان کی نتائج یہ آ گئی کہ ان نیشنلزم کی بنیاد پر فرد کو سائڈ پہ رکھا گیا، ان نیشنلزم کی بنیاد پر ریاست کو غیر معمولی آزادی دی گئی، ان نیشنلزم کی بنیاد پر قوموں کو احساسی برتری دی گئی، ان نیشنلزم کی بنیاد پر قوموں کے لیے ایک دشمن تلاش کی گئی، اور ان نیشنلزم کی بنیاد پر قوموں کو ان کی تاریخی علامتوں کے ساتھ وابستگی رکھی گئی کہ آپ کی تاریخی علامتیں یہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ نیشنلزم یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اس کی نتائج بہت زیادہ خطرناک آ گئے۔ یہ جو فسطائی تحریک تھی، اور جرمنی میں نازی تحریک تھی، اور پھر سارے یورپ میں جو یہ کمپٹیشن شروع ہو گئی، تو اس نے سارے یورپ میں ایک تباہی مچا دی، اور سارے یورپ میں، اور خصوصاً جرمنی میں جو ہٹلر تھی، اور اٹلی میں جو میسولینی تھی، اس نے بہت زیادہ دنیا کے اندر ایک تباہی مچا دی، اور یہ نیشنلزم کی جو پہلی فیز تھی وہ مکمل ہو گئی اسی پہ کہ ہٹلر نے اور میسولینی نے، انہوں نے دنیا کے اندر اسی بنیاد پر جو الیگزینڈر نے 3 بنیادی اصول رکھی تھی، اور جو ان لوگوں نے صنعتی انقلاب کی ترقی کے لیے جو بنیادی اصول رکھی تھی، ان کے لیے انہوں نے یہ چیز شروع کی۔ اب ہم آتے آج کل جو نیشن سٹیٹ کا نیشنلزم ہے جو آج کل چل رہے، یہ کیسے شروع ہوا؟ جب دنیا کے اندر عالمگیر سیاسی اور روحانی اقتدار کے اگینسٹ لوگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور 1864 میں جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا، اور اس سے پہلے جو پروٹسٹنٹ کی اور کیتھولک کی ان کے درمیان جو ایک جنگ شروع تھی، اور امپائرز تھی ان کے درمیان ایک جنگ شروع تھی، تو قوموں نے اور مختلف جگہوں کے لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنے لیے ایک الگ سی ریاست ان کی بنیاد رکھیں گے تاکہ ہم ترقی کر سکیں، تاکہ ہم اپنے لیے کچھ چیزیں حاصل کر سکیں۔ تو اس نیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس نیشنلزم یہ ایک اسپریچول کانسیپٹ تھا، اور یہ اسپریچول کانسیپٹ یہ اس طرح اس کی شروعات ہوئی کہ وہ لوگ جو سیم ریس ہے، ان کی سیم لینگویج ہے، ان کی سیم ٹریڈیشن ہے،
ان کی سیم کلچر ہے، سیم ریلیجن ہے، سیم پولیٹکس ہے، اور وہ ایک جگہ میں رہتے ہوں تو یہ ایک قوم بن گئی۔ اور آرنلڈ ٹوائنبی جو اس نیشنلزم کی جو نسل کی بنیاد پر تھی اور جو الیگزینڈر کی 3 بنیادی اصول کی بنیاد پر تھی، انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نیشنلزم از نتھنگ میٹیریل اور میکینیکل بٹ اے سبجیکٹ ٹو سائیکولوجیکل فیلنگ ان اے لیونگ پیپل۔ یہاں یہ لوگ رہتے ہیں تو یہاں ان لوگوں کے آپس میں جو بھی کنیکٹیویٹی ہے، جو بھی ان کے کامن چیزیں ہیں، ان کو ہم لیں گے اور اس کی بنیاد پر ہم نیشنلزم کی بنیاد رکھیں گے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ یو ہیو ٹو کنیکٹ ٹو دیٹ پارٹیکولر ریس، دیٹ پارٹیکولر لینڈ، دیٹ پارٹیکولر ماؤنٹین، دیٹ پارٹیکولر ریور، دیٹ پارٹیکولر ڈیزرٹ، اینڈ یو ہیو آلسو لونگ فیلنگ فار دوز ہیروز وہ سیکریفائسز ہمسیلف فار دس کنٹری۔ آپ نے اس کنٹری کے لیے انہوں نے اسٹیٹ نیشنلزم کا اور نیشن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی کہ اس کنٹری کے ہیروز کے ساتھ، اس کنٹریز کے ماؤنٹین کے ساتھ، اس کے ریورز کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ نے ایک محبت اور آپ نے ایک لونگ فیلنگ رکھنی ہے۔ آرنلڈ ٹوائنبی نے اس کی یہ ڈیفینیشن کی۔ پھر ہم آگے جو چلتے ہیں، الفریڈ گریزر، انہوں نے جو نیشنلزم کی ڈیفینیشن کی، انہوں نے اس طرح کی کہ نیشنلزم کمبائنز لا آف اے کنٹری and suspiciousness of foreigners. Law of a country comes from shared values, and suspiciousness of a foreigners come from a belief that the foreigners does not share such values in the same strength. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنلزم یہ لا آف کنٹری اینڈ سسپیشسنس آف اے فارنرز اس سے کمبائن ہے کہ آپ اپنی کنٹری کے ساتھ محبت کریں اور دوسری کے کنٹری کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان پہ آپ شک کریں، تو اس سے نیشنلزم بنتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنی کنٹری کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ آپ کے کامن ویلیوز ہے، آپ کے کامن ٹریڈیشن ہے، آپ کے کامن کلچر ہے، آپ کے کامن ریس ہے۔ اور پھر آگے چل کر پرامسی میر نے جو ڈیفینیشن کی ہے نیشنلزم کی، a nation is body of people who feel themselves to be nationally linked together by certain affinities and cannot tolerate subjection to other۔ اس میں جو اس نے نئی بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس علاقے کا ہوں اور اس ٹیریٹری کا ہوں، تو اس میں کسی اور کی میں غلامی، کسی اور کی حکومت، کسی اور کی میرے اوپر بات اور میرے اوپر حکم نہیں چلے گی، اور یہاں میرے اپنی آزادی، اپنی خود مختاری یہاں میرے ہوگی۔ اور جو جان رینڈل نے جو نیشنلزم کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنلزم از آلموسٹ دا ون آئیڈیا فار وچ میسز آف مین ول اسٹل ڈائی۔ یہ نیشنلزم یہ وہ آئیڈیا ہے کہ لوگ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو اور لوگ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو لوگ ہیں جنہوں نے نیشنلزم کی تعریفیں کی ہیں۔ اب ٹائپس آف نیشنلزم کے ہیں۔ ٹائپس آف نیشنلزم میں سب سے پہلے جو ہے ریولوشنری نیشنلزم۔ ریولوشنری نیشنلزم یہ ہے کہ جب ملک کے اندر نظام درہم برہم ہو اور اس کے ٹھیک کرنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائے، آپ جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، تو یہ ریولوشنری نیشنلزم ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آگے چل کر ٹیریٹریل نیشنلزم، آپ اپنے علاقے سے پیار کرتے ہیں، اپنی علاقے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ٹیریٹریل نیشنلزم ہے۔ آگے چل کر ایتھنک نیشنلزم، ایتھنک نیشنلزم آپ اپنی ایتھنیسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی نسل کو پروموٹ کرتی ہے، اپنی نسب کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن نیشنلزم، کون سی نیشنلزم غلط ہے؟ جو ایکسٹریم نیشنلزم ہے، جو ریبڈ نیشنلزم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریبڈ نیشنلزم اور جو ایکسٹریم نیشنلزم ہے، ہٹلر اور میسولینی نے جو اپنی فاشسٹ نظریات کے لیے وہ بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم سپیریئر ہیں اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کامن ریس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس کامن ویلیوز سے، اس کامن لینگویج سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ سپیریئر ہے اور باقی لوگ انفیریئر ہے۔ تو پھر یہ نیشنلزم یہ غلط ہے، پھر یہ نیشنلزم یہ تباہی لاتی ہے، اور پھر یہ نیشنلزم یہ دنیا کے اندر نقصان کا اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ آگے چل کر اس اسٹیٹ نیشنلزم میں جو خرابیاں ہیں، اور وہ خرابیاں یہ ہے، نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے اور اس اسٹیٹ نیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو اسٹیٹ کے لیے اچھی ہو، جو اسٹیٹ کے مفاد میں ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، خواہ وہ بے ایمانی ہو، خواہ وہ ظلم ہو، اور بدی وہ ہے جو اس اسٹیٹ کے اور اس نیشن کے اور اس قوم کے مفاد کو نقصان پہنچائے، اور وہ خواہ وہ سچائی ہو،
خواہ وہ انصاف ہو اور خواہ وہ حق ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ نہ دیکھیں۔ آپ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں، آپ قومی مفاد کو دیکھیں کہ قومی مفاد کس چیز میں آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا ہمارے قومی مفاد میں ہے، اس لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی یہ خرابی ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہے۔ اور اس کے جو اتفاق رائے ہے ہمارے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نیشنلزم ایک فطری حقیقت ہے۔ آپ ایک جگہ میں رہتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، یہ ایک فطری حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ اس فطری حقیقت کو آپ اس چیز میں بدل لیں کہ اس فطری حقیقت کے بجائے آپ ان کو دوسروں کے لیے انفیریورٹی یا دوسروں کی کمتری کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو پھر یہ غلط ہے۔ قومی خیرخواہی یہ ٹھیک ہے، آپ ایک قوم کے ساتھ خیرخواہ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں قومی بدخواہی نہ ہو، اس میں آپ دوسرے قوم کے لیے بدخواہ نہ ہو، آپ دوسری قوم کے لیے نگیٹیو فیلنگز نہ رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ قومی محبت کے بات رکھیں تو قومی محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ قومی تعصب نہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ قومی آزادی کو لے لیں، قومی آزادی بھی ٹھیک ہے، لیکن قومی آزادی ایک دائرے کے اندر، اس طرح نہ ہو کہ اس قومی آزادی سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ سکے۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو نیشن سٹیٹ ہے اس میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے، اپنی سٹیٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو اس کے مفاد میں ہو۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک فرد اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھے کہ جو میرے مفاد میں ہو میں وہ کروں گا، اور جو میرے مفاد میں نہیں ہے میں وہ چھوڑ دوں گا، تو وہ فرد اگر اپنے لیے یہ چیز رکھتے کہ میرے لیے پرنسپل اور اصول یہ ہے جو میرے مفاد میں ہو، اور وہ سب کچھ جو ناانصافی ہے، جو ظلم ہے، جو دوسرے کی حق تلفی ہے، وہ ساری چیزیں شروع کر دے تو، اور اگر ہر ایک بندہ یہ سوچ رکھے کہ جو میرے مفاد میں میں وہ کروں گا، تو یہ کام چلے گی؟ معاشرہ اس طرح چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پھر اگر یہ خاندان یہ سوچ رکھے کہ جو میرے مفاد میں ہے میں وہ کروں گا، جو میری انٹرسٹ میں ہے میں وہ کروں گا، تو معاشرہ اور وہ قبیلہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح اگر دنیا کے اندر ایک سٹیٹ اور ایک نیشن یہ بات رکھے کہ جو میری مفاد میں ہے، اور یہ نیشن بھی یہ بات رکھے، وہ نیشن بھی یہ بات رکھے، وہ نیشن بھی یہ بات رکھے، جو میری مفاد میں ہے میں وہ کروں گا، اور جو باقی لوگوں کے مفاد میں ہے میں اس کا کوئی بھی خیال نہیں رکھوں گا، تو کیا دنیا میں فساد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور آپ نے دیکھی ہے کہ اس نیشن سٹیٹ کے اس کنسپٹ کے جو میرے مفاد میں میں وہ کروں گا اور جو میرے مفاد میں نہیں میں اس کو چھوڑوں گا، اس نے دنیا کے اندر وہ تباہی مچا دی جو فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں ہم نے دیکھی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں ہم نے دیکھی، اور پھر لوگوں نے لیگ آف نیشن بنائی، پھر لوگوں نے یونائٹڈ نیشن بنائی کہ اس سے کام چلے گی اور اس سے یہ فسادات اور اس سے یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس غلیظ فلسفے کو، اس غلیظ سوچ کو آپ ختم نہیں کریں گی، اور آپ اس کے بجائے انسانیت کے فلسفے کو، اس کے بجائے آپ ہمدردی کے فلسفے کو نہیں لائیں گے، تو تب دنیا میں فساد ہوگی، اور تب دنیا میں اس طرح کی تباہی ہوگی۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں۔ قومی محبت پر ہم یقین رکھتے ہیں، قومی محبت ایک اہم چیز ہے، لیکن قومی تعصب نہیں ہونی چاہیے۔ قومی خیرخواہی ایک اہم چیز ہے، لیکن قومی خود غرضی نہیں چاہیے۔ قومی آزادی ایک اہم چیز ہے، ایک قوم آزاد ہونی چاہیے اپنے فیصلوں میں، ایک قوم آزاد ہونی چاہیے اپنی ساری اختیارات کے اندر، لیکن انسانیت کے حدود کے اندر کہ دوسری قوموں کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زبردست انداز میں یہ بتایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اب تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ میرے مفاد میں ہے اس لیے میں دوسرے قوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر دوسری قوم آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تب بھی آپ نے ناانصافی اور ظلم نہیں کرنی ہے۔ دوسری قوم کی ناانصافی اور ظلم آپ کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ آپ بھی ناانصافی کریں، آپ بھی ظلم کریں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوب واضح کر دیا ہے، اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ چیزیں واضح کر دی ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر لاسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ صرف اور صرف تقوی پہ. اور میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو وہ یورپ کے لوگ ہیں جو فلسفے، جو جدید اور نئے فلسفے وہ تراشتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، وہ فلسفے ہم پر لاگو کرتے ہیں، اور اس کی بدولت ہم اس فلسفوں کے نیچے ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. کس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ تو وہ فلسفے تراشتے ہیں، وہ فلسفے بناتے ہیں جو ان کے لیے اس میں خیر ہو، ان کے لیے اس میں مفاد ہو، اور ہم اس میں پھر اس فلسفوں کے نیچے، اس فلسفوں کے زیر سایہ ہم مظلوم ہیں، ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، ہم استحصال کے شکار ہیں. دنیا کے اندر نگیٹو کمپٹیشن کے بجائے اگر میچول کوپریشن آ جائے، ڈسکریمنیشن، تعصبات اور نفرتوں کے بجائے تہذیب، تمدن اور آزادانہ لین دین ہو جائے، اور یہ جو نیشن سٹیٹ کا اور جو نیشنلزم کا جو خرابیاں ہے، نیشنلزم کی جو خراب جو اس کی فلسفہ ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں ہے، اگر یہ دور ہو جائے تو تب جا کے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، تب جا کے اس دنیا میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور تب جا کے اس دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے اور غربت ہے، یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا کے جو عالمگیر فساد ہے اور عالمگیر تباہی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہو. جزاک اللہ.